بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 3، پردے کے وجوب اور ثبوت کے شرعی دلائل۔ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ ترجمہ: آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کے لیے یہ حکم بھی فرمایا اور اس پر اضافہ فرمایا، یعنی بناؤ سنگار کا موقع ظاہر نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ بناؤ سنگار کا موقع وہ ہے جو اکثر کھلا رہتا ہے، یعنی چہرہ، جب اس کا ظاہر کرنا اور کھولنا بھی اجنبیوں کے سامنے جائز نہیں تو تمام بدن کا کیسے جائز ہوگا؟ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی جو عورتیں بوڑھی ہیں اور اگر اپنے زائد کپڑے اتار کر رکھ دیں، جیسے اوپر تلے کے کپڑے ہوں، اور اوپر کا کپڑا اتار دیں بشرطے کہ بدن ظاہر نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، لیکن اس حالت میں بھی اپنے زینت کے مواقع جگہوں کی زینت کو ظاہر نہ کریں، مثلا گردن، کان کے، ان میں زیور پہنا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد ہے، یعنی یہ بوڑھی عورتیں ان زائد کپڑے اتار کر رکھنے سے بچیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بس جب بوڑھیوں تک کے لیے یہ حکم ہے تو اے لڑکیوں اور اے جوان عورتوں، تم کو کہاں اجازت ہوگی کہ دور دور کے رشتہ داروں کے سامنے بے محابہ آ جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی نہ ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ خود اپنے سے عورتوں کو پردہ کراتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے پیچھے سے قد دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے عورتوں کو نہ آنے دیتے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پردہ کرائیں تو کون سا پیر اور کون سا رشتہ دار ہے جس سے بے پردگی جائز ہوگی؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو بعض نو تعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں اور ایسا پردہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ محض غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو دیکھا ہی نہیں، بس دیکھا کیا ہے کہ کوئی اخبار دیکھ لیا، اگر کچھ عربی پڑھی ہے تو مصری اخبار دیکھ لیا۔ یہ سوچ لو سمجھ لو کہ یہ پردہ جو آج کل مروج ہے کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ بحوالہ اشرف الجواب معارف، نگاہ کی حفاظت کی ضرورت۔ حق تعالی نے یہ تدبیر بتلائی کہ نگاہ نیچی رکھو، اگر بضرورت تم کو کسی غیر کے سامنے آنا پڑے گا تو نگاہ نیچی رکھو اور کپڑوں میں لپٹ کر آؤ۔ یہ نگاہیں بظاہر ہے بہت ہلکی، لیکن تمام پھول پھل کی جڑ ہے۔ جیسے زکام ہے کہ بظاہر بہت ہلکی بیماری ہے لیکن پھر سینکڑوں بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی بدنگاہی کو روکا ہے۔ دیکھو، نبی کی بیویوں سے زیادہ تو پاک دامن کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ میں تم کو قصہ سناتا ہوں کہ جس سے تم کو اندازہ ہوگا کہ پردہ کس درجے ضروری ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پردے میں ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ تم بھی اندھی ہو، اس کو دیکھتی نہیں ہو؟ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین، تمام مسلمانوں کی مائیں، دوسری طرف نابینا صحابی، بھلا یہاں کون سے وسوسے کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی کس درجے اہتمام کرایا۔ بحوالہ اشرف الجواب معارف، نگاہ کی حفاظت اور پردے کی ضرورت عقل و شریعت کی روشنی میں۔
قرآن پاک کی جس آیت میں نگاہ کو نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت دونوں کا حکم ہے، اس میں حق تعالی شانہ نے نگاہ نیچی رکھنے کے حکم کو مقدم کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی کہہ دیجئے مومنین سے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، یعنی نظر سے بچیں۔ اس حکم کو دوسرے حکم پر یعنی شرمگاہ کی حفاظت کے حکم پر مقدم کیا، یعنی اصل فعل سے بچنے پر نگاہ نیچی رکھنے کے حکم کو مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ غض بصر یعنی نگاہ کو نیچی رکھنا شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ذریعہ آسان ہوتا ہے، اسی واسطے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل فعل یعنی زنا میں ملوث ہونا تو مشکل ہے، مگر نظر کو بچا لینا آسان ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نگاہ نیچی رکھنا زیادہ مشکل کام نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت مقدسہ نے آسانی کے واسطے تدبیر بتائی ہے اور اسی واسطے پردے کا حکم رکھا ہے۔ لوگ کہتے تو ہے کہ پردے کی کیا ضرورت ہے، اصل گناہ یعنی زنا نہ کیا جائے، پردہ ہو یا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد بھی اگر مقصود میں کامیابی ہو جائے تو بہت ہے، چجائے کہ ذرائع کو اختیار ہی نہ کیا جائے اور کامیابی کی امید رکھی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ پردے کے بعد بھی زنا سے بچ جاؤ تو بڑی بات ہے، کیونکہ شیطان کے اثر سے کہیں بے پردگی ہو جاتی ہے، اور پردے کو توڑ کر امید رکھنا کہ زنا سے حفاظت رہے گی سراسر حماقت ہے۔ ان لوگوں نے شرعی انتظام کو بالکل لغو سمجھا ہے۔ ذرا بتائیے کہ اس آیت میں یعنی یعزو کو یحفظو پر مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے، سوائے اس کے کہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس کو مقدم کیا جائے، کیونکہ وہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شریعت کو حفاظت کا اتنا اہتمام منظور ہے کہ اس کے لیے ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ نیز شریعت کے نزدیک شرمگاہ کی حفاظت اس قدر مشکل ہے جس کے ذریعے اختیار کرنے کو ضروری بتلایا ہے، اور براہ راست کامیابی یعنی زنا سے بچے رہنے کو عادتاً ناممکن قرار دیا۔ مگر یہ شخص جو پردے کا مخالف ہے، شریعت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ تو ایک کام کو اتنا مشکل سمجھتی ہے اور یہ اس کو آسان سمجھیں۔ صاحب تجربے کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں پردہ نہیں ہے وہاں زبانی دعویٰ جو کچھ بھی ہو، لیکن زنا سے حفاظت بالکل نہیں۔ پردے کے مخالفین کے گھروں میں جب ایسے واقعات ہوں گے اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، بہت اچھا یہ پردہ کرو، توڑ کر دیکھیں، انشاءاللہ اب سے 20 برس کے بعد ان کو وہی کہنا پڑے گا جو شریعت کہہ رہی ہے۔ مگر جب یہ بے پردگی کے برے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت پھر اپنی غلطی کے اقرار کا وقت نہ رہے گا، کیونکہ پھر روکنا کسی کے اختیار میں نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔